جینڈر. اچھا, کیپٹلزم کیا ہے ایز این اکنامک سسٹم؟ آئی ایم شیور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہے, لیکن ہم ذرا پھر بھی تھوڑا سا ایک ریمائنڈر کے طور پہ چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں. کیپٹلزم بات کرتی ہے فری مارکیٹ کی, جس کے اندر منیمم گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہو. اگر کیپٹلزم کو بالکل تھیوریٹیکل ٹرمز میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ زیرو گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہو, بالکل ہی منیمم, کیا مطلب ہو ہی نہ انٹرفیئرنس, وہ یہ بات کرتی ہے کیپٹلزم ان تھیری. لیکن یہ ہے کہ جب ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں سب سے زیادہ ایڈہیرنٹس ہیں, اسٹرکٹ ایڈہیرنٹس ہیں کیپٹلزم کے جو کنٹریز ہیں ویسٹرن یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی گورنمنٹ از پلئنگ اے پارٹ, اینڈ گورنمنٹ از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان بگ بزنس انٹرسٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہے. however جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ منیمم گورنمنٹ انٹرفیئرنس is what capitalism in theory aspires at least. And private enterprise. Individualism rather than communalism. یہ کچھ جو ہے اس کو میں انڈر لائن کر دیتی ہوں. فری مارکیٹ, منیمم گورنمنٹ انٹرفیئرنس, پرائیویٹ انٹرپرائز اینڈ انڈیویجولزم رادر دین کمیونلزم. یہ چار چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کا کارنر سٹون ہے. اچھا جی, یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ فری ہو, مارکیٹ کے اندر انٹری اور ایگزٹ کمپنیز کی, پرائیویٹ وینچرز کی بالکل انہنڈرڈ ہو, کوئی گورنمنٹ پالیسیز یا ریگولیشنز جو ہیں وہ ان کو اسٹاپ نہ کر سکیں یا ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں. اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس کو یا مارکیٹ کو اکیلا چھوڑ دے, وہ اس کو ریگولیٹ نہ کرے, اس کے لیے لیجسلیشن نہ بنائے. پرائیویٹ انٹرپرائز ہو, یعنی جتنے بزنسز ہیں وہ پرائیویٹلی اونڈ ہوں, جو کسی وینچر کو پرسو کرنا چاہے اس کو اس کا موقع دیا جائے, اس کو اس کے ڈیو رائٹس دیے جائیں, اور جو بھی وینچر کیپٹلسٹ ہیں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرینیورز ہیں, ان کو پورا موقع فراہم کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ پرائیویٹ انٹرپرائز یا پرائیویٹ بزنس اونرشپ کو پریکٹس کر سکیں. اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل یہ پورا جو سسٹم ہے یہ انڈیویجولزم کو اسپاؤس کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اون پر کوئی انیشیٹو لینا چاہتا ہے تو بالکل اس کو لینا چاہیے. اگر ہم پرسونیفیکیشن دیکھیں اس کیپٹلزم کے اسٹرکچر کی یا اس کیپٹلزم کی تھیری کی, اگر ہم دیکھنا چاہیں ریئل لائف میں کہ ایسا کہاں ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس یہ بڑے بڑے بلینئرز موجود ہیں, ریچسٹ مین آن دس پلانٹ آپ کے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے تو جیف بیزس جو امیزون کے مالک ہیں, پھر آپ کے پاس ایلون مسک موجود ہیں جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے پرائیویٹ وینچرز ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ حکومت نے کچھ ان کو پیسے دیے اور کہا کہ چلو اب تم یہ کاروبار شروع کر لو. انہوں نے خود اسکریچ سے شروع کیا اپنا کاروبار. آج یہ جہاں پہنچے ہیں اپنے انڈیویجولزم, اپنے ایک انڈیویجولسٹک ویژن کے ساتھ پہنچے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ دو آدمی, یا اسی طرح آپ کے پاس فیس بک مارک زکربرگ موجود ہیں, وہ ینگسٹ بلینئر تھے. اسی طرح آپ کے پاس اس وقت جو اور عورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو انسٹاگرام ماڈل ہیں آپ کے پاس کائلی جینر, وہ بلینئر بن چکی ہیں. اگر آپ ان تمام لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہاؤ اسٹرکٹلی انڈیویجولسٹک دے آر, اور وہ پرائیویٹ انٹرپرائز رکھتے ہیں, وہ ان کی اپنی کمپنیز ہیں. کوئی گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یا کسی اور ملک کی گورنمنٹ کا اس میں کوئی شیئر ایز سچ ایکسکلوزیولی نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ پالیسی ان کمپنیز کو ریگولیٹ نہیں کر رہی. اف ایلون مسک
is the owner of Tesla and SpaceX, then he is actually the one in possession of power. He is the one calling the shots. اور گورنمنٹ کی جو ریگولیشن ہے, اگر کوئی ان کے خلاف, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤ آؤٹ اسپوکن ہی از اگینسٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ لاز اینڈ فیڈرل لاز جو یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اس وقت موجود ہے. تو ہی از بیسیکلی دی ٹرو کیپٹلسٹ جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ریئل لائف میں دیکھنا ہو تو آپ ان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیپٹلزم ہے, یہ بیسیکلی وہ اکنامک اسٹرکچر ہے جو کیپٹلزم ہمیں دیتی ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عورتوں پر کیا فرق پڑتا ہے. عورتوں پر یہ فرق پڑتا ہے کہ ایک تو جینڈر ویج گیپ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی بڑی ہالی ووڈ کی ایکٹریسز بھی, جینیفر لارنس, اسکارلیٹ جوہانسن, آپ نے دیکھا ہوگا دے یوزلی کمپلین کہ ان کو مردوں کے مقابلے میں کم پے کیا جاتا ہے فار دی ایکول اماؤنٹ آف ورک. مطلب ایک جو ایکٹر ہے وہ بھی اتنا ہی ایکٹ کر رہا ہے ایک مووی میں جتنی ایک ایکٹریس کر رہی ہے. تو ہاؤ کم دے بینگ پیڈ ڈفرینٹلی, اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں ورلڈ بلینئرز کی لسٹ اس وقت تو آپ کو ٹاپ 10 میں کوئی عورت نظر نہیں آئے گی. تو دس کلیئرلی شوز کہ عورتوں کو کم پے کیا جا رہا ہے اس اسٹرکچر کے انڈر. ہم کیوں کیپٹلزم کو ایز اے پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم, ہم کیوں اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہ پریکٹس کیا جا رہا ہے اور اس کی پریکٹس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے ڈرا بیکس ہیں, کتنے فالٹس ہیں اور کتنی ویکنیسز ہیں اس سسٹم کی. اچھا, پھر ویمن ان دی انفارمل اکانومی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہم نے دیکھا ایک رائز ہے بگ بزنس کا, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, اتنی بڑی بڑی چینز ہیں, گلوبل اس کا جو ہے اسکوپ ہے ان چینز کا. آپ کے پاس یہ فاسٹ فوڈ چینز ہو جائیں, جیسے میک ڈونلڈز ہو گیا آپ کے پاس, وہ ایک میک ڈونلڈائزیشن آف دا ورلڈ, یہ ایک تھیری ہے کہ میک ڈونلڈائزیشن آف دا ورلڈ, یہ بھی ایک تھیری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک قسم کا اسٹینڈرڈ کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے, تمام لوگ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اور یہ اس قسم کا کام ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم چھوٹے ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جس طرح کوئی عورتیں تھیں جو پہلے جلیبیاں یا کوئی ایسی, اگر میں اپنے ملک کی بات کروں, یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز بنا کر بیچا کرتی تھیں جو کہ ایک انفارمل اکانومی کا حصہ تھا. وہ کوئی ایسے ریگولیٹڈ بزنسز نہیں تھے, وہ ایسے بزنسز نہیں تھے جو SCCP میں لسٹڈ تھے یا اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ تھے, ایسا نہیں تھا. وہ ایک بڑا چھوٹا سا پارٹ تھا اکانومی کا. یا پھر اگر آپ یہ بڑے بڑے برانڈ دیکھ لیں, زارا اور اس قسم کی آپ آؤٹ لیٹس دیکھ لیں جو اپیرلز اور فارمل ویئر اور انفارمل ویئر, کیجول ویئر, ہر قسم کی چیز میں ڈیل کرتی ہیں. تو اس قسم کے بگ بزنس نے کس طرح وہ جو چھوٹی موٹی تار کشی کرنا یا ہینڈی ورک جو ہوتا تھا, یا وہ خوبصورت بڑی انٹریکیٹ سی امبرائڈری کرتی تھی عورتیں, تلے کا کام, یہ تمام چیزیں جو ہمارے کلچر کا حصہ تھی, جس سے عورتیں اپنا پیٹ پالتی تھیں, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی تھیں, ان تمام چیزوں کو اب اگر آپ دیکھیں نا, یہ اتنے بڑے بڑے سٹورز, ملٹی سٹوری مالز کے اندر ایئر کنڈیشن سٹورز ہیں اور میوزک بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک برانڈڈ چیز لے رہے ہیں, اس سے ایک سوشل ویلیو ایسوسیٹڈ ہے. اگر آپ ایک برانڈڈ قمیض پہن کر کہیں بیٹھیں گے تو 4 لوگوں کو مطلب ایک وہ جو ہم سوشل ویلیو جس کے لیے ہم بہت کانشیس ہو گئے ہیں, اب کلاس کانشیس ہو گئے ہیں, اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں اور اس قسم کی چیزیں. جب آپ اتنا فارمل اکانومی میں ڈیپلی انوالوڈ ہو جاتے ہیں تو کون ہے جو ان عورتوں سے دور دراز یا دور افتادہ علاقوں میں جہاں تک ایکسیس اور رسائی ہی اتنی مشکل ہے, کون ہے جو ان سے ان کے کام کی ڈیمانڈ کرے گا, ان سے وہ تارکشی والے یا وہ تلے یا شیشے یا موتیوں کے کام والے کپڑے مانگے گا اور جو ہے ان کپڑوں کو یہاں پر لا کے بیچے گا, اور کون ان کپڑوں کو خریدے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ, اس میں ٹائم کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے, اس میں پیسے کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے, اس میں پروفٹ مارجن بھی کم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک فارمل آپ کے پاس اکانومی آ رہی ہے وچ از فاسٹ,
وہ بہت تیز چلنے والی اکانومی ہے, which is highly competitive, which is highly advanced, which is technologically advanced. اس قسم کی اکانومی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت حد تک منیمائز ہو سکتی ہے, جس میں آپ کے پروفٹ مارجنس کین اسکائی راکٹ, جس میں آپ میس پروڈکشن کر سکتے ہیں, جس میں آپ اکانومیز آف اسکیل اٹین کر سکتے ہیں. آپ کیوں چاہیں گے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے تو آپ جو ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کو کاسٹ بھی زیادہ پڑ رہی ہے, جہاں پر آپ کو پروفٹ بھی کم آ رہا ہے, اور جہاں پر آپ کو ٹائم کی کنسٹرینٹس بھی اتنے زیادہ ہیں, آپ ایسے لوگوں کو انوالو کریں ڈیولپمنٹ پروسیس میں, تو آبویسلی عورتیں جو انفارمل اکانومی میں کام کر رہی تھیں, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگ بزنس کے رائز سے یا اتنی فارملائزیشن آف اکانومی سے کس طرح عورتیں امپیکٹ ہو رہی ہیں. اچھا, پھر ہمارے پاس یہ ڈوئل ورک لوڈ فار ویمن. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنزیومرزم اس قدر زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے رہن سہن میں. ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ اسٹیٹس کی دوڑ ہے, اور لوگ جو ہے وہ صبح شام بس پیسے کمانے کے ان کو یہ ہے کہ ہم یہ چیز خرید لیں, اور اگر ابھی ہمارے پاس یہ گاڑی ہے تو ہم اس سے بڑی گاڑی خرید لیں, اگر ابھی ہمارے گھر میں ایک صوفہ سیٹ ہے تو ہم 3 صوفہ سیٹ لے آئیں, اور یہ چیز جو ہے یہ ایسے ہو جائے اور وہ چیز ویسے ہو جائے. جب آپ اپنے آپ کو اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ چادر سے زیادہ جب آپ پاؤں پھیلانے لگ جاتے ہیں, اور ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگ ان کو کوئی پیتھولوجیکل ریزنز ہے اس کے پیچھے. میڈیا پاپولر کلچر آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا اچھا ہے, کہ اگر آپ نے کوئی گھر بنایا اور آپ اس کے اندر بہت ہائی اینڈ فرنیچر رکھیں تو دس از سم تھنگ ایکسٹراڈنری, آپ کی تو زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی, آپ کو ساری خوشیاں مل جائیں گی. دیکھیں بیسیکلی تو یہی امیج دیا جا رہا ہے نا. جب آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر عورتوں کو بھی کے اوپر بھی اتنا ہی برڈن آ رہا ہے رائزنگ ایکسپینسز کے ساتھ, رائزنگ اسٹینڈرڈز آف لیونگ کے ساتھ, کہ ان کو افورڈ کرنے کے لیے زیادہ کمائی چاہیے گھر میں. مرد عورتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ورک پلیس پہ عورتوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آج سے کچھ سال پہلے, لیکن اس کا کیا ہوتا ہے, ایک ورکنگ وومن ہے اس کے لیے ڈوئل ورک لوڈ ہے. اس نے نہ صرف اپنے آفس کا یا جس ادارے میں وہ کام کرتی ہے وہاں کا کام کرنا ہے, بلکہ اس نے واپس آ کر گھر کو بھی دیکھنا ہے. اور اگر وہ نہیں دیکھے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرج میں کتنے پرابلمز آ جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی جس کو تربیت والی بات ہوتی ہے اس میں کتنا مسئلہ آ جاتا ہے. بچے صرف نوکروں کے یا پھر گرینڈ پیرنٹس ان کے رحم و کرم پہ رہ جاتے ہیں, اور ماں باپ سے وہ بڑے ڈیٹیچڈ ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے پھر فیملی میں بہت پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ڈیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں, اس قسم کے پرابلمز بھی آ رہے ہیں. اچھا, گلاس سیلنگ یہ ایک پیورلی بزنس ٹرم ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائر پوزیشنز ہیں, جو ایگزیکٹو پوزیشنز ہیں, جیسے وائس پریزیڈنٹ ہو گیا یا چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہو گئے, سی ای اوز ہو گئے, یا پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو گئے, جو سپریم اتھارٹیز ہیں, جو ہائیسٹ اتھارٹیز ہیں ان اے کمپنی ہائرارکی, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی ایسے ٹاواں بڑی شاذ و نادر ہی کوئی خواتین موجود ہوتی ہیں. ادروائز زیادہ تر مرد حضرات ہی آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ ایک انویزیبل ایسی گلاس سیلنگ ہے, کیونکہ یو کین لک تھرو گلاس. تو یہ اس ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو کریئر لیڈر ہے اس پر آپ کو ہائر پوزیشن سے نظر تو آ رہی ہیں, لیکن ایک سیلنگ آ گئی ہے جس کے بعد عورت کو ایک کمپنی کے اندر, ایک بزنس کے اندر, ایک کارپوریشن کے اندر ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اچھا جی, میٹرنٹی لیو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ چائلڈ برتھ, چائلڈ ریئرنگ, یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری لائف کا. بالکل اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اوبویسلی ناٹ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو یور جاب. آپ کی ایک پرسنل لائف ہے, اور پرسنل لائف کے اندر آپ کے بچوں کی پیدائش اور پھر ان کی تربیت, ان کا خیال, ان کی کیئر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرنٹی لیو جو ہے وہ کمپنیز بڑا ایشو ہوتا ہے, اور پھر جلدی ریزیوم کرنا ہوتا ہے آفٹر چائلڈ برتھ, اور پھر عورتوں کو یہ ڈے کیئرز پر بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. بڑے اس قسم کے کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی اگر آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہو, نیسلے کی ایڈ ایک ہے, وہ اس کے اندر بتاتے ہیں کہ اب انہوں نے جو اپنے میل امپلائیز بھی ہیں, if their wife is expecting a child, تو ان کو بھی لیو دی جائے گی, so that they can be there for their family with their wives, اور اپنے بچوں کے ساتھ ہوں وہ.
تو اس قسم کی انیشیٹوز، یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے ان کمپنیز کی، لیکن دیر آر ویری فیو کمپنیز جو اس چیز کو ریئلائز کرتی ہیں. نیسلے شور از ون آف دیم. تو آپ وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی ضرور دیکھیے گا جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو فادر ہیں آف دا چائلڈ ٹو بی، جس نے ابھی پیدا ہونا ہے، دا فادر ٹو بی، وہ جو ہے ان کو بھی اب لیو دیا کرے گی نیسلے جو کمپنی ہے. اچھا جی، پھر آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن. اچھا آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو نا ذرا ornamental سے یا پھر ڈیکوریٹو سی پوزیشنز دی جاتی ہیں ود ان اے کمپنی. ان کو زیادہ ٹیکنیکل یا ایگزیکٹو پوزیشنز نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو یوزلی فرنٹ ڈیسک جابز دی جاتی ہیں اور ان کو پرسنل اسسٹنٹس اور اس قسم کی. نتھنگ رانگ ود دیٹ، ایبسلیوٹلی نتھنگ رانگ ود دیٹ. دے آر جسٹ ایز ریسپیکٹیبل جابز as any other. لیکن صرف عورتوں کا وہاں تک ہونا اور عورتوں کا کسی ایگزیکٹو پوزیشن تک پہنچ ہی نہ پانا، یہ چیز جو ہے نا، دس شور از پرابلمٹک. تو یہ بیسیکلی ایک کیپٹلزم یا جو ہم کرنٹ بزنس کرنے کا یا جو معاشی امور کو دیکھنے کا جو ایک طریقہ ہے نا، وہ کیونکہ اس وقت کیپٹلزم ہے، اس وقت وہی پریکٹس میں آپ کسی بھی کمپنی میں پاکستان کی چلے جائیں تو آپ کو اس قسم کا ماحول نظر آئے گا. بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، کرٹیک کی ہے جینڈر کیپٹلسٹ پرسپیکٹو کی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی ریئل لائف ایگزامپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہاں، آج سے پہلے کوئی عورت اتنا بڑا پارٹ نہیں تھی ورک فورس کا جتنی اب ہے. آج سے پہلے اتنی عورتیں کبھی فیمیل سی ای اوز نہیں بنی تھیں جتنی آج ہیں، اور ان کا نمبر بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپائٹ اٹس پرابلمس، کیپٹلزم ہیز میڈ سم گینز. عورتوں نے تھرو دس کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم دے ہیو پروگریسڈ، دے ہیو ڈیولپڈ، دے ہیو ایڈوانسڈ. انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے اس اکنامک اسفیئر میں بھی، اور جس طرح سے دا وے دا تھنگز آر گوئنگ رائٹ ناؤ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. تاہم جو پرابلمز ہیں دے اسٹل دیئر. تو ہم نے وہی بات آ گئی، اچھائی اور برائی، پازیٹیوز نیگیٹیوز دونوں کو ایویلیویٹ کر کے ایک کنکلوژن دیکھا. ایک بڑا ہم نے ہوپ فلی اس کو کنکلوڈ کیا کہ پرابلمز ہیں لیکن فائدے بھی ہیں. اینڈ دا وے تھنگز آر گوئنگ رائٹ ناؤ، جس ڈائریکشن میں وہ جا رہی ہیں، وی آر ہوپنگ اینڈ وی آر